آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا۔ بصریہ سلام اللہ علیہا بہت سخیہ تھیں، اور آپ کے ڈیرے پہ خانقاہ پہ لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا، ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے، اور درویشوں فقیروں کا مزاج ہی ہے کہ لوگ آئیں اور کھاتے جائیں۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں ایٹو کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلہ۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آدھی فقیری جو ہے وہ خدمت خلق ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا، آدھا فقر یہ ہے، آدھی فقیری یہ ہے۔ کسی نے کسی درویش سے پوچھا کہ فقیری کیا ہے؟ کہا فقیری خدمت خلق کا نام ہے، یہ گدڑی اور دلک کا نام نہیں ہے، یہ فقیری خدمت خلق کا نام ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری کہ ہاں مہمانوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ ایک دن خادمہ نے بتایا کہ 5-6 مہمان آ گئے اور صرف دسترخوان پر ایک ہی روٹی ہے، گھر کے اندر باورچی خانے میں صرف ایک ہی روٹی ہے۔ کہا جاؤ اس کو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ اب عقل تو یہی کہتی ہے کہ روٹی ہے کچھ اور کہیں سے مہیا کی جائے اور مہمان نوازی کی جائے، لیکن یہاں اذعان دیکھیے، یقین دیکھیے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ اس کو خیرات کر دو۔ خادمہ نے خیرات کر دیا، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور شے ہے نہیں، دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام، میرے آقا نے آپ کے لیے بھیجا اور یہ کھانا دیا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ کو کہا یہ کسی نے کھانا بھیجا ہے۔ آپ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 5 روٹیاں تھیں۔ کہا یہ کھانا ہمارا نہیں، اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، غلطی سے ہمارے گھر یہ آ گئے، کھانا واپس کر دیا۔ تھوڑے لمحے گزرے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ کہا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ کے سامنے رکھا، کپڑا اٹھایا، گنا تو 7 روٹیاں۔ کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ بھی غلطی سے ہمارے گھر آ گئے، کھانا واپس کر دیا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے ہی آنا۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں تھیں۔ کہا ہاں یہ کھانا ہمارا ہے۔ کہا پہلے 2 بھی تو کہتے تھے آپ کا ہے، آپ نے انکار کر دیا۔ کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دے میں 10 دیتا ہوں۔ پہلے 5 تھی، پھر 7 تھی، میں نے کہا مالک 10 پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے گا۔ آپ کا اکاؤنٹنٹ آپ کو بتائے گا کہ اتنے پیسے اتنوں سے خرچ کر دیں گے تو اتنے کم ہو جائیں گے، کیلکولیٹر سے حساب کریں، وہ کہے گا اتنے تو اتنے کم ہو جائیں گے۔ شیطان کہتا ہے تمہارا رزق کم ہو جائے گا، لیکن تمہارا رب تمہیں بخشش، مغفرت اور رزق کی فراخی کا وعدہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہیں 1 دانہ زمین کے اندر بوتے ہو تو پھر دیکھو کتنی بالیاں نکلتی، بویا 1 نکلے 700۔ کہا جو رب 1 کو 700 بنا دیتا ہے تمہارے دیے کو کئی گنا نہیں بنا سکتا، اس لیے اس کی راہ میں خیرات کرو، پھر دیکھنا تمہارا مال کیسے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وہ شخص جس نے صدقہ دیا اور اتنا مخفی دیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہو۔ اور 7واں شخص، خوش نصیب شخص، اللہ ہمارے اندر یہ سارے وصف پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یہ دیکھیں یقین علماء کا، ہمارے بزرگوں کا، اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق کن لفظوں سے دی کہ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق ہے، اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق ہے۔ تو اب علماء سے پوچھا کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ علماء کہنے لگے ہم نہیں بتا سکتے، چونکہ طلاق کو معلق کیا گیا تو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ تو جنتی ہے یا نہیں ہے، اب ہم اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد، ان کے پاس مسئلہ گیا۔ آپ نے شخص کو بلایا، کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی عورت نے تجھے دعوت گناہ دی ہو اور تو نے کہا ہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں 1 مرتبہ زندگی نہیں ہوا۔ کہا تیری بیوی کو پھر کوئی طلاق نہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا یہ بندہ عرش کا سایہ پائے گا۔
تو کہا پھر پکی بات ہے کہ تو جنتی ہے، تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا چونکہ یہ رسول اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنا یقین تھا ان باتوں پہ ہمارے بزرگوں کو، اس لیے کہا یہ حضور کی حدیث ہے، اگر یہ بات ہے تو کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ قاضی ابو یوسف نے فتویٰ دیا۔ تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ 7 اشخاص کے جو اوصاف ہیں جن کے بارے میں وعدہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، نظر کی حفاظت کی توفیق دے، خیالوں کو پاکیزگی دے دے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کو دعوت گناہ دی گئی، لیکن اس نے اپنی آبرو کی حفاظت کی، رات کو سویا تو حضرت میاں میر علیہ رحمہ خواب میں ملے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تو نے سنت یوسفی ادا کی ہے۔ کیسا حسن تھا، کیسا جمال تھا جناب یوسف کا۔ لیکن آپ دیکھیے قرآن پڑھیے، سورہ یوسف اٹھائیے، ایسے تو مرتبے نہیں ملے ہیں، کیسے کمال ہیں ان لوگوں کے، اپنی آرزوؤں پر کیسے پہرے بٹھائے ہیں، اور کس طرح اپنی خواہشات کے آگے بند باندھے ان لوگوں نے، جب 7 دروازے مکفل کر دیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کہتی ہے تلک، اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور موٹا کپڑا ڈال دیا اس بت کے اوپر جو وہاں اس نے اپنے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کالا معاذ اللہ، تو موٹا کپڑا ڈال کے اپنے خدا سے چھپ گئی ہے، میرا خدا تو 7ویں کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا۔ اور پھر اتنی روشنی برسی، اتنے اجالے برسے، گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو۔ تو 7واں شخص جس کے بارے میں حضور نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، ریا کا شائبہ بھی نہیں تھا، تنہا بیٹھا ہوا تھا، سحری کا وقت تھا، مصلی بچھا ہوا تھا، اور وہ اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ پھر ذکر کا سرور من میں اترنے لگا، پھر کیا ہوا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں رونے لگا۔ حضور فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس ذاکر کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں اللہ کے ذکر سے اپنا تعلق جوڑیے۔ اللہ کا ذکر دلوں کے لیے جلا کا باعث ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ حضور فرمایا ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا گیا ہے، دلوں کا زنگ اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے۔ ذکر جلی بھی اور ذکر خفی بھی، زبان سے کرو یا دل سے کرو۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جھپ دی رو تے کھپ دی، ویخ سر اس راگ دی، نام جھپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سامب، شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی۔ یہ ذکر ایسا ہے جس سے من کے گن دور ہوتے ہیں۔ اور میں نے کسی روایت میں پڑھا ہے کسی بزرگ کا قول کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ زبان سے اللہ کہتا ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھ لے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، اور جس کو اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے پھر اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ معارف اس میں ذات بیان کر رہے تھے، اللہ کے نام کی برکت ہے، اس کا نام جپنے کا فائدہ ہے۔ تو ابو علی سینا جو بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، وہ بھی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زمانہ تھا کہ اہل اللہ کی مجالس کے اندر بڑے لوگ آتے تھے۔ آج تو دور ختم ہو گیا نا، آج تو زمانہ لٹ گیا، مادیت چھا گئی۔ یہ غنیمت ہے کہ آپ اتنے لوگ یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، ورنہ مسجدوں میں آج لوگ نہیں آ رہے۔ اقبال کہتا ہے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف اجازی نہ رہے۔ آج جو حالات ہیں آپ سب کے سامنے ہیں، ان حالات میں بھی قوم توبہ کی طرف نہیں آ رہی۔ تو وہ ایک زمانہ تھا، وہ ایک دور تھا۔ ان حالات کے اندر حضرت شیخ شبلی کی مجلس کے اندر بڑے بڑے نامور دانشور اہل علم آتے تھے۔ تو ابو علی سینا بھی بیٹھا تھا، آپ اللہ کے نام کی برکات بیان کر رہے تھے۔ جب کوئی لفظ کو بندہ اللہ اللہ پکارتا ہے، اس کے من کے روگ ختم ہوتے ہیں، اندر نور اترتا ہے اور دل صاف ہوتا ہے۔ تو ابو علی سینا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ ذات تو اس کی مؤثر ہے لیکن نام لینے سے کیا ہوگا؟ آگ نفس الامر میں جل رہی ہو، آپ ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ جل جائے گا،
لیکن آگ آگ کہیں گے تو ہونٹ تو نہیں جلیں گے. برف آپ جو ہے وہ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ ٹھنڈا ہوگا، لیکن اگر زبان سے 100 مرتبہ بھی برف برف کہتے رہیں یا کاغذ کے اوپر لفظ برف لکھ دیں تو نہ کاغذ گیلا ہوگا نہ ٹھنڈا ہوگا. اس نے کہا ذات تو مؤثر ہے، نام میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے فلسفی ہر چیز کی 4 شکلیں مانتے، کہتے ایک ہی مؤثر ہے، باقی 3 مؤثر نہیں ہے، ایک ہی حقیقی ہے، باقی اعتباری ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ شیخ شبلی کو ابو علی سینا نے کہی کہ ذات تو مؤثر ہے مانتا ہوں، لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ حضرت شیخ شبلی نے دلائل دیے، لیکن ابو علی سینا آگے سے بحث کرتا رہا. شیخ شبلی سمجھ گئے کہ یہ ماننے کو نہیں ہے. آپ نے بحث کو چھوڑا، اللہ والے لمبی بات سے نہیں کرتے، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق. اقبال نے کہا کہ سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، اور کرتے ہیں منہ سے نکلتی ہے از دل خیزت بس دل ریزت، دل سے نکلتی ہے دل میں جا کے گرتی. بزرگوں کا طریقہ سادہ سادہ ہوتا ہے، بہت لمبی گفتگو نہیں ہے، بس سیدھی سیدھی بات. تو جب بحث کا سلسلہ شروع ہونے لگا تو شیخ رک گئے اور پھر کہا ابو علی سینا میں تیرے سے کیا بحث کروں، تو گدھا ہے. اتنے لوگ اور اتنا بڑا فلسفی اور بڑے مجمع میں کہا تو گدھا ہے. رنگ سرخ ہو گیا غصے سے، حضرت مجھے گدھا کہا آپ نے؟ شیخ مسکرانے لگے، کہا دیکھا نا گدھے کے نام میں کتنا اثر ہے کہ تیرا رنگ بدل گیا. کہا جب گدھے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے تو اللہ کے نام سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ تو کہنے لگا حضرت میں مان گیا، میں تسلیم کر دیا. تو کہا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا، جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا، پھر اس کے اثر اندر اترے، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئی، پھر کیفیت بدل گئی اندر کی. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے ذاکر کو جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے. تنہائی کی بات اس لیے کی کہ یہاں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے، محض اللہ کے لیے، کسی کے دکھلانے کے لیے نہیں ہے. مسجد نبوی میں ایک بندہ بیٹھ کے گردن جھکا کے ذکر کر رہا تھا، حضرت عمر نے جا کے پیچھے سے گردن پکڑ لی. یا صاحب العنق ماذا تصنع، اے گردن والے کیا کر رہا ہے، ہمیں دکھا رہا ہے. تو ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اگر تنہائی میں بیٹھ کے کسی نے اللہ کا ذکر کیا اور ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگی اور اللہ کی یاد میں رونے لگا بندہ، تو حضور فرمایا اتنا بڑا اعزاز اس کے لیے ہے قیامت کے دن جب گرمی برس رہی ہوگی اور سورج بالکل قریب اور سیدھے رخ پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ اس شخص کو جو یاد الہی میں رویا تھا اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ اس کے اوپر تان دے گا، اس کو برکتیں نصیب فرمائے گا. تو یہ 7 خوش نصیب ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ اپنی خاص کرم نوازیوں کا نور